میجورٹی کس کی مریض ہوتی ہے؟ حب جاہ، کہ میری طرف آؤ میری طرف آؤ. یہ بڑی ہوئی محبت ہے، یہ وہ نہیں ہے جو نیچرل ہے، یہ ہوس ہے، یہ عزت کی ہوس ہے. اور اللہ کو عزت کی ہوس پسند نہیں ہے. قرآن کہتا ہے تلک الدار الاخرہ نجعلها للذین لا یریدون علوا فی الارض، ہم آخرت اسی کو دیں گے جو زمین میں اپنی برتری نہیں چاہتے. یہاں برتری سے ناجائز برتری مراد ہے، ہر جگہ اپنی ٹانگ اونچی رکھنا. مجھے یاد ہے ایک دفعہ میں کہیں گیا، کوئی علماء بیٹھے ہوئے تھے، عرب علماء تھے، تو عربی میں بات کر رہے تھے، کچھ سلام دعا ہو رہی تھی، میں بھی کچھ بات چیت، تو ایک لڑکا نوعمر بیٹھا، وہ بیچ میں بولنا شروع، سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں، جواب کون دے رہا ہے وہ. تو میں نے بعد میں اس کو الگ سے سمجھایا، میں نے کہا آپ میں حب جاہ کی بیماری ہے. کیا ہے؟ میں نے کہا انسان کو اپنی بیماریوں کا خود پتہ نہیں چلتا. جب سوال مجھ سے پوچھ رہے ہیں اور اس کی وجہ سے میں خاموش کی، کیونکہ میں بھی بولوں گا تو وہ بولیں گے یار ان کو کیا ہے، یہ ادھر بھی بول رہا ہے یہ بھی بول رہا ہے، ان کو تمیز نہیں بات کرنے کی. بولتا تو ایک ہی آدمی ہے نا. ہم تو چپ بیٹھ گئے پھر کہ یار برا امیج جائے گا، اگلا چپ نہیں ہو رہا. حالانکہ وہ جواب صحیح دے رہا تھا. بھائی آپ سے جب پوچھا نہیں ہے تو صحیح اور غلط کی بات ہی نہیں ہے نا. آپ اپنی موجودگی کا کیوں احساس دلا رہے ہو کہ میں بھی ہوں، مجھے بھی آتا ہے؟ چھوڑ دو، آپ کو جب آتا ہوگا بتا، جب پوچھیں گے بتا دینا. ہمارے فرمایا کرتے تھے قاری لوگ نا مغرب کی نماز میں قل اللہ احد نہیں پڑھتے. بہت سے قاری کیا کرتے ہیں مغرب کی نماز میں، آپ جو ہے نا سنت قرات کیا ہے، قصار مفصل میں سے پڑھا جائے، اذا زلزلت الارض زلزالہا، یہ جو آخری چھوٹی صورتیں، افضل یہ ہے. کبھی کبھار اس کے خلاف بھی ہو. فرماتے تھے قاری لوگ کیا کرتے ہیں مغرب میں سورہ بقرہ سے، سورہ آل عمران سے، بتانے کے لیے کہ ہمیں یہاں سے بھی آتا ہے. قاریوں سے بدگمان نہ ہو، ضروری نہیں ان کی یہ نیت ہو. حضرت تو تربیت کا عنصر غالب تھا نا، اور قاری لوگ بیٹھتے بھی تھے تربیت کے لیے، حضرت ان کو بتا رہے تھے کہ لیکن یہ بعض دفعہ یہ نیت واقعی ہوتی ہے کہ قل اللہ پڑھ لیں گے تو لوگ بولیں گے قل اللہ تو ہمیں بھی آتی ہے یار، وہ پڑھو. لوگ کہیں باقی بھائی اس کو وہ آتا ہے جو ہمیں نہیں آتا، تو سنت قرات چھوڑ دیتے ہیں اس چکر میں. تو اور جو ہے وہ مجھے یاد ہے ایک دفعہ میرا بیان تھا کہیں نا، ابھی تو میں بہت مشہور ہو گیا، پہلے اتنا مشہور نہیں تھا. میرا بیان تھا، بڑا استقبال ہوا وہیں، تو مجھ سے پہلے ایک اور خطیب صاحب پہنچ گئے. اچھا میں تو چاہ رہا تھا کہ میں ناغا کروں، جب یہ کر لیں بیان تو اچھا ہے، کیونکہ بیان کرنے میں گلا دکھتا ہے آدمی کا، بھائی 1 گھنٹہ بولنا پڑتا ہے. تو میں جب وہاں پہنچا تو وہ پہنچے ہوئے تھے پہلے. مجھے بڑی خوشی ہوئی کہ چلو بیان کس کا ہوگا، ان کا ہوگا. میں بیٹھ گیا آرام سے. لوگوں نے کہا نہیں جی ان کا ہوگا، مولوی صاحب مجھے لے رہے ہیں. اب مجھے لگا کہ وہ جو خطیب صاحب تھے، غیبت اس لیے نہیں ہے کسی کو نہیں پتا، میں بہت عرصے بعد ہی اس لیے بھی واقعہ سناتا ہوں کہ اب کوئی جس کا واقعہ اس کو بھی نہ پتا چلے، مقصد کسی کو رسوا کرنا نہیں. مجھے لگا کہ ان کے نا چہرے پہ ہوائیاں، ان کو بڑی سخت تکلیف ہوئی کہ یہ کیا ہو گیا، یہ ان کا کیوں ہو رہا ہے. تو مجھے لگا کہ یار آپ دین کی خدمت کے لیے اگر آئے ہو تو اس سے کیا ہوتا ہے کہ میں نے کر لیا یا اچھا. میں تو اس لیے خوش ہو رہا تھا کہ میں واقعی تھکا ہوا تھا، میں چاہ رہا تھا کہ انہی کا ہو، مجھے تو خوشی ہو رہی تھی. میں نے وہاں لوگوں سے کہا، میں نے کہا بھائی میں نہیں کروں گا بیان، یہ ان کا بیان میں بیٹھ کے سنوں گا. مجھے بہت بول کے اس زمانے میں بہت زیادہ بیانات ہوتے تھے، اور یہ اسپیکر کے اتنے اچھے سسٹم بھی نہیں، طبیعت سے گلا پھاڑنا پڑتا تھا. لیکن مجھے پھر اپنے شیخ کی یہ بات یاد آئی کہ یہ کوشش کرنا کہ ہر جگہ میری بات چلے، ہر جگہ میرا بیان لوگ سنیں، حالانکہ آپ کو پتا ہے کہ فلاں آپ سے اچھی بات کر سکتا ہے لیکن نہیں، اس کو کٹا کے خود. یہ کیا ہے؟ اٹ از کالڈ حب جاہ. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب جاہ. وہ عزت حاصل کرنے کی کوشش کرو جس کے اہل ہو، دوسروں کو پیچھے ہٹا کے عزت کی کوشش کرنا، یہ حب جاہ کہلاتا ہے. یہ عمل سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے ہو؟ تو ہر جگہ ہے، یونیورسٹیوں میں بھی ہے، کالجز میں بھی ہے، سائنسدانوں میں بھی ہے. سائنسدانوں میں بہت ایجاد کوئی اور کرتا ہے، سارے سائنسدانوں میں نہیں ہوتا، لیکن یہ کامن بیماری ہے. یہ بڑے سے بڑے طبقے سے لے کے چھوٹے سے چھوٹے طبقے میں سب میں ہوتی ہے بیماری، کہ جو ہے وہ لوگ چاہتے ہیں کہ بھئی وہ کیا ہو. اس کو قرآن نے کیا کہا؟ فرمایا کہ وَيُحِبُّونَ أَن يُحْمَدُوا بِمَا لَمْ يَفْعَلُوا. اہل کتاب کے جو علماء تھے نا، جو ایمان نہیں لاتے تھے اور حب جاہ کے مریض تھے، قرآن نے کہا ان کے اندر یہ مرض ہے کہ یہ چاہتے ہیں کہ جو کام انہوں نے نہیں کیا اس پہ بھی ان کی تعریف ہو. کام کوئی اور کر رہا ہے، تعریفیں کس کی ہوں؟ ان کی ہوں. یہ عمل کیا کہلاتا ہے؟ حب، یاد کر لو نا یار، کچھ تصوف کی اصطلاحات ہے، حب جاہ کہلاتا ہے. اصطلاحات یاد کرنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے جب چیز نظر آئے گی آپ بولیں گے یہ وہی ہے بھائی، یہ ٹھرک ٹھیک ہے.
یہ ٹھرک ہے, یہ حب مال ہے, اور یہ حب جائے. تو ان تین چیزوں سے اپنے آپ کو بچا لینا, اس کو قرآن نے کہا ہے وَجَاءَ رَبَّهُ بِقَلْبٍ سلیم, جو قیامت کے دن اللہ کے پاس آئے گا صاف دل کے ساتھ, اس کے لیے جنت ہے. صاف دل کا کیا مطلب؟ حب جاہ سے بھی پاک ہو, حب مال سے بھی پاک ہو, اور حب باہ سے بھی پاک ہو. اور بھی شعبے ہیں لیکن وہ اتنے امپورٹنٹ نہیں, جیسے کھانے کی ہوس, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. ہر وقت دل کرتا ہے کچھ کھاتا رہوں میں بیٹھ کے, ہاتھ ہی نہیں رکتا کم وقت کا, یہ بھی دنیا کی محبت ہے. لیکن یہ بیماری بہت زیادہ نہیں ہے, اور جب مرنے لگتا ہے تو چھوڑ دیتا ہے, ڈاکٹر خود ہی چھڑوا دیتے ہیں, بس کر مر جائے گا دھماکے سے پھٹ پھٹا کے. روزہ ہی نہیں رکھا جاتا کبھی, بہت سے لوگوں سے روزہ نہیں رکھا جاتا, کہہ رہے ہیں ہمیں تو بھائی ہر وقت کچھ نہ کچھ. یہ بھی حب, اس کو حب جاہ نہیں کہتے, یعنی خواہشات کا غلام ہے. تو خواہشات کے بہت سارے شعبے ہیں, ہر خواہش میں لمٹ, لیکن تین شعبے بہت بڑے ہیں. ان میں حب باہ ہے, حب مال ہے, اور حب جاہ ہے. تو یہ جو تین شعبے ہیں نا بڑے خطر. اور یہ اچھا, اب اس میں کیا ہے, سب سے گھٹیا کون سا سی محبت ہے؟ دیکھو کچھ بیماریاں, یہ تینوں بیماریاں تو سمجھ میں تھوڑی تھوڑی آگے, میں کبھی اور وقت میں انشاءاللہ, یہ بہت اہم ٹاپک ہے, اس میں کسی اور وقت میں بہت ڈیٹیل سے میں انشاءاللہ اس کو ایکسپلین کروں گا. ابھی اس کو سمجھو. یہ پہلی بات تو یہ ثابت ہے, تینوں کیا ہیں؟ بیماریاں ہیں. یہ تینوں کیا ہیں؟ یہ نارمل ہونے کی علامت نہیں, یہ تینوں ٹھرک ہیں. اور یہ انسان کا سکون سب سے پہلے کیا کرتی ہیں؟ برباد. جن میں یہ تین بیماریاں آ گئی نا, اب حب جاہ آ گئی نا, وہ اسی میں لگا رہے گا, میری ٹانگ سب سے اونچی. اور ظاہر ہے نہیں ایسا ہوتا بھائی, آپ کی ساری تمنائیں, پھر ذرا ذرا سی بات پہ غصہ کرتا ہے, تکبر میں جاتا ہے, اوٹ پٹانگ حرکتیں شروع کر دیتا ہے. اب جس میں تکبر ہے, ہر وقت اونچا بننے کا شوق ہے, بیگم نے کوئی بات اس کو کہہ دی کہ تمہارے اندر یہ عیب ہے. میں نے دیکھا ایسے لوگ, بیگم صحیح کہہ رہی ہوتی ہے, ان کو اس پہ کہ میری انسلٹ کیا ہو گئی, میری یہ کون ہوتی ہے, عورت کون ہوتی ہے مجھے بولنے والی. یار تیرے اندر اگر یہ عیب ہے, تیری بیوی نے بتا دیا تو بول, میں اس پہ کیا کروں گا, غور کروں گا. اچھی بات ہے یار, نہیں بیگم نے کیوں بول دیا. اور عورتوں میں بھی ہوتا ہے یہ صحیح, خراب واقعی اس میں خرابی ہے, میاں نے بول دیا کہ بھائی یہ آپ کے اندر خرابی ہے, تو تھوڑا سا غور کر لو, ہو سکتا ہے صحیح کہہ رہا ہوں. نہیں جی, میرے اندر تو کوئی خرابی ہو ہی نہیں سکتی. ہمارے گارڈ نے مجھے بتایا کہ آپ کی قرات میں غلطی ہے. میں نے کہا بھائی کیا غلطی ہے؟ انہوں نے کہا بھائی آپ جو پڑھتے ہیں نا فجعلہم کعصف مأکول, ماء پہ قلقلہ کر رہے ہیں, ماء پہ جھٹکا نہیں ہے. تو میں نے کہا یار بڑی نوازش, اللہ جزائے خیر دے, میں کتنے عرصے سے مجھے خیال نہیں تھا, مأکول نہیں پڑھا جاتا, یہ ماء جھٹکا نہیں آئے گا اس پہ, تو غلط پڑھ رہا تھا میں. اس نے مجھے بتا دیا, میں نے کہا زندہ باد زند. اب جیسی اگر وہ مجھے کہتا استاد جی آپ کی قرات میں نے غلطی آ رہی, میں کہوں ایک دم مجھے ناک سے دھواں اور کان سے دھواں نکلنا شروع ہو جائے, میں بولوں میں نے 3 سال مفتی رشید احمد صاحب کیا امامت کی, حضرت بہت سخت تجوید کے وہ سخت تھے نا, ذرا سی دائیں بائیں غلطی نہیں کرنے دیتے, انہوں نے میری غلطی نہیں نکالی. میں نے فلاں سے پڑھا اتنے عرصے سے, کسی نے آج تک نہیں کہا, ایک دم دھواں نکل لے لال سرخ. تو غلطی بھی غلطی رہے گی, اور صحت ڈپریشن میں کون جائے گا؟ وہ نہیں جائے گا, وہ کہے گا ٹھیک ہے بھائی آپ پڑھتے رہو. یہی کہے گا. ڈپریشن میں کون جائے گا؟ میں جاؤں گا. تو میں نے بولا بھائی ہم نے یہ دعویٰ ہی نہیں کیا کہ ہم سے کوئی غلطی نہیں ہو سکتی, بھائی ہم نے غلطی ہو رہی ہے تو میں نے کہا بتاؤ یار. انہوں نے کہا فجعلہم کعصف مأکول, جھٹکا لے کے پڑھ رہے ہیں. میں نے کہا چلو آئندہ دوبارہ پڑھوں تو بتانا. پھر ایک اور لفظ ہے علیہم نار مؤصدہ, یہاں بھی میں جھٹکا لے رہا تھا, مؤصدہ. اس نے کہا استاد جی آپ نے غلطی ٹھیک نہیں کی ہے. پھر وہی میں نے کہا مجھے زبان پہ وہ چڑھ گیا ہے وہی لفظ. آج علم تارا میں نے جان کر پڑھی, پھر میں نے مأکول پہ جھٹکا نہیں کیا. میں نے کہا یار تھوڑا پریکٹس کرتا ہوں اس. تو اگر میں یوں کرتا ہوں, میں کہتا ہوں ایسے, میں نے دیکھا حب جاہ کے مریضوں کو نا ایک دم دھواں نکلنا شروع ہو جاتا ہے جب آپ ان کو غلطی بتاؤ نا, ایک دم نیلے پیلے, ایک دم ناک ایسی پھول جاتی ہے ان کی. تو پھر وہ موٹیویشنل اسپیکر کو سنتے ہیں, ڈپریشن کیسے ختم کی جائے. وہ موٹیویشنل اسپیکر سن رہے ہوتے ہیں, ابے تو اپنا تکبر فرعونیت ختم کر, فرعونیت ختم کر. تو کیوں اپنے آپ کو نیک سمجھ رہا ہے؟ بھائی ہم نیک نہیں ہے, سیدھی سی بات ہے, ہم آڑے ترچھے ٹیڑے میڑے ہیں. تو کوشش کر رہے ہیں. اب آپ کہیں نیک نہیں ہے تو پھر یہاں بیٹھے ہوئے کوشش کر رہے ہیں بھائی نیک بننے کی. یہ نہیں کہہ رہا کہ میں برے ہیں ہم, میں تو یہ کہہ رہا ہوں ہم یہ دعویٰ نہیں کر رہے کہ ہم کیا ہیں, نیک ہیں. ہم تو بھائی سیدھے سادے سے انسان ہیں, کوشش کرتے ہیں برائیوں سے بچنے کی, اور اگر اللہ نہ کرے کبھی برائی ہو جائے تو کوشش کرتے ہیں
بھائی اس کو توبہ کریں, کوئی غلطی ہم سے ایسے معقول بھی تو غلطی ہو گئی نا, کوئی بتا دے گا تو کوشش کریں گے اس کو سیٹ کر لیں. تو بڑے بڑے دعوے ہی نہ کرو بھائی, نہ اپنے آپ کو بہت بڑا فنٹر سمجھو. نارمل سمجھو گے تو لائف کو کیا کرو گے, انجوائے. جہاں یہ سمجھ لیا کہ میں کوئی الگ ہی فلم ہوں, ڈپریشن, اسٹریس تک اور ٹینشنیں آپ کو آ کے گھیر لیں گی بھائی, عذاب میں پڑ جاؤ گے, مصیبتوں میں پھنس جاؤ گے آپ. نہ پھوں پھاں بناؤ اپنی. ہاں جتنا اللہ نے مرتبہ دیا ہے وہ ٹھیک ہے, جتنا اللہ نے دیا. ہر آدمی کا ایک اسٹیٹس ہوتا ہے, وہ نیچرل ہے, اس سے آگے نکلنے کی کوشش. یہ اسٹیٹس تو اللہ نے کسی کو دیا ہی نہیں ہے کہ تم سے غلطی نہیں ہو سکتی, یہ تو ناممکن ہے. یہ کیوں سمجھ رہے ہو اپنے آپ کو, سمجھتے ہو کہ نہیں سمجھتے؟ تو اب ان جو تینوں بیماریاں, پہلے تو یہ اپنا عقیدہ بنا لو کہ یہ تین دل کی بیماریاں, حب جاہ, حب مال اور حب باہ. اس میں علماء کا جو صوفیہ کرام جو ایک بات کہتے ہیں, کیونکہ تصوف کے موضوعات ہیں یہ, اس میں صوفیہ کرام نے ایک بڑی خاندانی, ہمارے حضرت بھی یہ فرمایا کرتے تھے کہ ان میں سب سے مشکل علاج حب جاہ کا ہے. مال کی محبت, باہ کی محبت, اس کا علاج آسان ہے. ڈھرکی ہوتا ہے نا عورت کے, تھوڑے دن دور رکھو, اللہ اللہ کرواؤ, ٹھیک ہو جاتا ہے. شادی کرنے سے بھی بہت فرق پڑ جاتا ہے. اس یعنی حب باہ کا آسان ہے, اس سے زیادہ مشکل علاج کس کا ہے, حب مال کا. سب سے مشکل علاج کس کا ہے, حب جاہ. یہ جو ٹانگ اونچی رکھنے کا شوق ہے نا, کہ ہر جگہ میں, یہ میں سب سے مشکل سے نکلتی ہے انسان کی, اور اللہ کو سب سے نفرت اس میں سے ہے. لیکن کچھ بیماریاں کا علاج مشکل ہوتا ہے لیکن وہ گھٹیا نہیں ہوتی. کچھ بیماریوں کا علاج آسان ہوتا ہے لیکن ہوتی وہ بہت گھٹیا ہیں. مثال کے طور پر آپ کو شوگر ہے جی, لوگوں نے آپ پوڈ کاسٹ میں آپ کا جو ہے نا انٹرویو لے جا رہا ہے, سر آپ کو کوئی بیماری تو نہیں ہے, آپ کو شوگر تو نہیں ہے, آپ چائے میں چینی ڈال رہے ہیں, آپ کیا مجھے تھوڑی سی شوگر ہے, میں تھوڑا چینی سے کیا کرتا ہوں, اوائڈ کرتا ہوں. اس سے کوئی بے عزتی نہیں ہوگی آپ کی, کیا خیال ہے بھائی؟ اگر پوڈ کاسٹ میں آپ سے پوچھا, سر آپ کو کوئی پرابلم تو نہیں ہے, آپ تھوڑا ہل رہے ہیں, کہ مجھے بواسیر ہے اصل میں, بے عزتی کا خطرہ ہے یا نہیں ہے؟ کیا خیال ہے بھائی؟ تو شرماتا ہے آدمی.